اب جب لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھنا شروع ہو گئی، تو کفار کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے سوچا اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیں بڑی سنجیدہ کوششیں کرنی ہوگی۔ انہوں نے اب مسلمانوں سے باقاعدہ محاذ آرائی شروع کر دی۔ اس محاذ آرائی کی بہت سی شکلیں تھیں۔ سب سے پہلی شکل تو یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کا حقارت کے ساتھ ذکر کرتے، ان کے بارے میں لغو باتیں کرتے اور کوشش کرتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کر کے ایمان لانے سے روکیں۔ محاذ آرائی کی جو پہلی صورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ قرآن مجید کی میں بہت سی آیات اس موضوع پر ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے۔ وَأَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ۔ لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک شخص انہی کے اندر سے ڈرانے والا آ گیا۔ ایک تو انداز یہ تھا، مذاق اڑاتے، آپ کو حقارت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے، شکوک و شبہات پیدا کرتے، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے۔ وہ کہتے کہ ان ھذا الا افک نفترا، یہ تو ایک جھوٹ ہے، یہ تو انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر یہ اعتراض ہوتا تھا انما یعلمہ بشر، اس کو کوئی انسان سکھا دیتا ہے، کوئی اس کو پڑھا دیتا ہے اور یہ آگے ہمیں سنا دیتا ہے۔ ایک اور صورت یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں کچھ قصے کہانیاں سنا دی جاتی۔ نضر بن حارث کا نام اس سلسلے میں مشہور ہے۔ یہ شخص شام گیا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کی کہانیاں جو تھا وہ لے آیا۔ اس نے لونڈیاں اپنی رکھی ہوئی تھیں، جس کے بارے میں یہ سن لیتا کہ وہ قرآن سے متاثر ہو رہا ہے، اپنی لونڈیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا۔ وہ اس شخص کو کھلاتی پلاتی، اسے گانے سناتی، اور وہ جو رستم اور اسفندیار کی کہانیاں تھیں وہ اس کو گا کر سناتی۔ اور یہ طریقہ ہوتا تھا ان کا کہ یہ شخص جو ہے جو قرآن سے متاثر ہوا ہے، اس کا یہ جو اثر اس کے دل میں پڑا ہے وہ اثر اس کے ذریعے ختم ہو جائے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں۔ بدو لو تدہنوا فیدہنون، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ بھی نرمی کریں کچھ ہم بھی نرمی کریں۔ کفار نے ایک تجویز پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اگر ہمارے خداؤں میں کوئی خیر ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی، اور اگر تمہارے خدا میں کوئی خیر ہے تو ہمیں مل جائے گی۔ اسی پر ہی پھر سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی۔
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان سے کہہ دو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اصل بات ہے فرق ہی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے سوا، اور کفار 360 بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی دعوت ہی بنیادی طور پر اس کے خلاف تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو قبول کر لیں؟ اسی طرح ایک اور موقع پر کفار نے آپ کو یہ تجویز دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں، اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ ساری تجاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جا رہی تھی۔ یہ سودے بازی آپ کے ساتھ کی جا رہی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سورہ الکافرون جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ کی ایک کوشش تھی کہ ان سے کہہ دو اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ہرگز نہیں۔ یہ بالکل ایک اعلان تھا کہ میرا اور تمہارا کسی معاملے میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ہماری یہ جو محاذ آرائی کی کوششیں ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، تو پھر اگلا ان کا جو منصوبہ تھا ظلم و جور کا تھا۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم کرو تاکہ یہ دین سے پھر جائیں۔ اب پھر وہی بات ہوئی، بہت سے کفار سردار اکٹھے ہوئے اور ان کا لیڈر ابو لہب تھا، اور اس مجلس میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اب مسلمانوں پر ظلم کس طرح کے کیے گئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ سنیں تو پتا پانی ہوتا ہے، وہ سنیں تو پتا پانی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات میں بہت باوقار شخصیت کے مالک تھے، بڑی باروب شخصیت تھی، بڑے باوقار۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ظلم کیا گیا، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کے جو بڑے مجرم تھے ان میں ابو جہل تھا، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیت اللہ کے اندر 3 دفعہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم یہاں پہ نماز نہیں پڑھو گے، آئندہ تم یہاں پہ نماز پڑھو گے تو میں تمہیں رون دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی، آپ پھر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے۔ ایک دم لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم وہ پیچھے ہٹا، اس کا رنگ فک تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک آگ کا دائرہ دیکھا اور اس کے اندر کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے، فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ ایک دفعہ پھر ابو جہل نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ اس نے لوگوں کو بتایا، ایک بہت بڑا پتھر لے لیا اور کہنے لگا کہ تم کچھ کرو یا نہیں کرو، اس شخص نے ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہمارے دین کو برا بلا کہا، ہمیں حماقت زدہ کہا، میرے سے اب صبر نہیں ہوتا،
میں کل اس کو مار کے رہوں گا، تمہارا جو دل کیا کرنا۔ خیر وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم تمہارا بدلہ لیں گے اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو۔ خیر جی، ان لوگوں کے ساتھ یہ بات کر کے یہ تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ نماز پڑھنے لگے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے بہت بڑا پتھر لیا ہوا تھا اور اس کا دل یہ تھا کہ وہ پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مار کے نعوذ باللہ آپ کو کچل دے۔ لیکن ہوا کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے پیچھے ہٹا، اس کا رنگ جو تھا فک تھا، حال بہت برا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس کے سر کے اوپر ایک اونٹ دیکھا، اتنا خطرناک اونٹ جس کے دانت نکلے ہوئے تھے، وہ مجھے کھانے لگا تھا۔ اور اس کا واقعی رنگ فک تھا اور کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اس طرح فرماتے تھے۔ اسی طرح اس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر بیت اللہ میں ہی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ابو جہل جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو المجاز کے بازار میں کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ابو جہل آپ کے پیچھے کھڑا تھا اور آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا ایک دفعہ ایک عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص آیا، اس نے کچھ سامان ابو جہل کو فروخت کیا۔ ابو جہل نے قیمت نہ دی، ٹال مٹول کرنے لگ پڑا۔ مکہ کے گنڈوں نے آپ سے کہا کہ اس عراشی سے کہا کہ تم ایسا کرو، جا کے محمد سے فریاد کرو، وہ تمہیں ابو جہل سے قیمت اس کی وصول کر کے دے گا۔ انہیں پتہ تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت کھار کھاتا ہے، وہ خود تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ خیر جی، ہوا کیا کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فریاد کی کہ ابو جہل نے میرے سے کچھ سامان خریدا، اونٹ خریدا تھا، سامان خریدا ہے، اور اب یہ مجھے ادائیگی کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو آپ مجھ سے اس کے پیسے وصول کرنے میں میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب کھٹکھٹایا تو ابو جہل باہر نکلا، اور حال یہ تھا کہ ابو جہل کے چہرے پر خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ابو جہل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اندر گیا، پیسے لایا، اور پیسے لا کے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ پھر وہی بات، ابو جہل جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں رعب ڈالا کہ آگے سے اس کا چہرہ جو تھا زرد ہو گیا، اور اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ ابھی میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح معجزانہ طریقے سے مدد کرتے تھے۔ خیر جی، اور جو لوگ آپ کو تنگ کرنے والے تھے ان میں ابو لہب تھا۔ ابو لہب کا ذکر تھوڑا سا میں پہلے بھی آپ سے کر چکی ہوں۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور جو آپ کا جو عتیبہ تھا، ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا۔ عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کی قمیض پھاڑ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بد دعا دی، اور آپ کی بد دعا پوری ہوئی۔ میں اس کا ذکر آپ سے پیچھے کر چکی ہوں۔ یہ ابو لہب آپ کا پڑوسی تھا۔ آپ
کی اور اس کی دیوار اکٹھی تھی. اپنے گھر کا سارا گند اللہ کے رسول کے گھر پھینک دیتا. بعض اوقات کھانا پک رہا ہوتا تو اس کے اندر یہ بکری کی اوجڑی آپ کے گھر پھینک دیتا. وہ بعض اوقات کھانے کے اندر گرتی یا بعض اوقات آپ کے گھر کے اندر گرتی. آپ کچھ جواب نہ دیتے, صرف اتنا کرتے, اس اوجڑی کو پکڑتے, ایک چھڑی پر اس کو ٹکاتے اور باہر جا کے کہتے کہ یہ اچھا پڑوس ہے, اور اس کو باہر پھینک دیتے. ابو لہب کی جو بیوی ہے یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی. جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہی میاں بیوی نے کہا تھا کہ اب اس کی نسل جو ہے, محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے. خاص طور پہ یہ ام جمیل جو تھی اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ اب اس کی نسل ختم ہو گئی. انہوں نے خوشیاں منائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر اتاری تھی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانیک ھو الابتر, تیرا دشمن وہی بے نام و نشان. تو واقعی ابو لہب کا تو آج کوئی جاننے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی بلکہ آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا. یہ اسی موقع پر ہوا تھا. اور یہ آپ کو تنگ کرنے والا آپ کا دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی تھی. ایک آپ کو تنگ کرنے والوں میں سے عقبہ بن ابی معیط تھا. عقبہ بن ابی معیط بھی آپ کا ہمسایہ تھا. اس نے کیا کیا, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. اس نے آپ کی گردن میں چادر ڈالی اور چادر ڈال کے اس کو بل دیے, اور اس حد تک بل دیے کہ آپ کی آنکھیں جو تھیں ابل آئیں. قریب تھا کہ آپ کی سانس بند ہو جاتی, لیکن حضرت ابو بکر پہنچ گئے آپ کی مدد کو. تو یہ عقبہ بن معیط بھی جو تھا, یہ اس نے بھی آپ سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اس کے علاوہ آس بن وائل, نظر بن حارث, خلف کے دو بیٹے, ایک امیہ بن خلف, ایک ابی بن خلف, یہ تمام لوگ جو تھے آپ کی دشمنی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. عام مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے تھے ان میں حضرت بلال جو تھے, یہ بیچارے غلام تھے. ان کے آقا کیا کرتے, ان کے گردن میں رسی ڈال دیتے اور بچوں کو کہتے کہ ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹو. ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے, ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں لٹا دیتے, اور ان کو ہلنے کی وہاں سے اجازت نہ ہوتی, اوپر پتھر رکھ دیتے. اور ان سے کہا جاتا کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ سے نہیں پھرو گے تو تب تک تم پر یہ ظلم جاری رہے گا. اور یہ منہ سے احد 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 پکارتے رہتے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ ان کو اس حالت میں دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا. اسی طرح جو تھے خباب بن ارت جو تھے, یہ ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. خباب بن ارت پر جو ظلم ہوئے ہم انہیں سن بھی نہیں سکتے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ خباب بن ارت کی کمر پر کچھ چٹاخ دیکھے بڑے بڑے. کہنے لگے یہ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کفار مکہ کوئلے جلا لیتے, جب خوب دہک جاتے تو مجھے کمر کے بل اس پر لٹا دیتے.
میرے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھتے تھے تاکہ میں ہل بھی نہ سکوں، میری چربی پگھلتی اور کوئلوں کو بجھا دیتی، میری چربی پگھلتی اور کوئلوں کو بجھا دیتی۔ یہ چٹاخ عمر ان چیزوں کی۔ حضرت عمر بن خطاب جو تھے یہ اپنی لونڈیوں کو جو ایمان لے آئے تھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، اور اس وقت کہتے کہ میں نے تمہیں کسی مربت کی وجہ سے نہیں چھوڑا بلکہ میں نے تمہیں اپنے تھکنے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے 7 نبوی میں ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ یہ ایمان لانے سے قبل کی بات ہے۔ حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، یہ بہت سی لونڈیاں تھیں جو ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت سمیہ جو ابو جہل ہی کی لونڈی تھی، اس کے ساتھ ابو جہل نے کیا ظلم کیا کہ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئی، اور ان کی دائیں ہاتھ پر ایک اونٹ باندھ دیا اور ایک ان کی بائیں ہاتھ پر ایک اونٹ باندھ دیا، ادھر سے نیزہ مارا اور ادھر سے دائیں ہاتھ والے اونٹ کو بھی دوڑا دیا اور بائیں ہاتھ والے اونٹ کو بھی دوڑا دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان کو بھی راضی کر دے۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے اور ایک لونڈی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حشر ہوا ہوگا، ان کے جسم کی تکہ بوٹی ہو گئی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ سارے ظلم کا شکار تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے کفار نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا اگر وہ تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کریں گے تو تم بھی دوبارہ ایسا ہی کرنا، اجازت دے دی۔ تو یہ سارے ظلم مسلمانوں پر ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان یہ ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ ان کا چچا کیا کرتا تھا، ان کو کھال میں لپیٹ کے اوپر سے مارتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کی ماں نے ان کا دانا پانی بند کر دیا۔ یہ اتنا خوبصورت لباس پہنتے تھے، اتنی بہترین جو تھی خوراک کھاتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ماں نے ہی روٹی پانی بند کر دیا، اور پھر ان کے حالات میں بڑی تبدیلی آئی، لیکن ایمان کی خاطر انہوں نے یہ ساری تکالیف برداشت کی۔ تو یہ ساری جو تکالیف جو تھیں یہ دی جا رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنا ایک مرکز قائم کیا۔ یہ ارکم کا گھر تھا جو کہ بیت اللہ سے ذرا دور پہاڑیوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مرکز بنا لیا۔ وہاں پہ تمام مسلمان روزانہ اکٹھے ہوتے اور یہ ان مشکل حالات سے نپٹنے کے لیے سوچتے، نئے پلان بنتے، کمزور مسلمانوں کی مدد کیسے کی جائے، یہ سارا کچھ ہوتا دار ارکم میں۔ اسی اثنا میں معجزہ شق قمر بھی ہوا۔ کفار کا مطالبہ تھا کہ روزانہ مطالبے ہوتے تھے، کبھی مطالبہ ہوتا ہمیں کوہ صفا سونے کا بنا کے دے دو، کبھی مطالبہ ہوتا ہمیں چاند 2 ٹکڑے کو بنا کر کے دکھاؤ۔ اسی اثنا میں معجزہ شق قمر بھی ہوا۔ یہ 14ویں رات تھی چاند کی، اور اس وقت رات کا وقت تھا۔ ایک دم آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو متوجہ کیا، یہ دیکھو چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہیں،
ایک اس کا جو تھا حصہ وہ جبل ابی قبیس پر تھا، اور ایک اس کا حصہ جو تھا وہ جبل سویدہ کے اوپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اگر وہ ہر نشانی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ کفار مکہ نے وہی کیا، انہوں نے کہا کہ ابن ابی قبشہ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ ابو قبشہ جو تھا یہ کنیت تھی حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی، تو حقارت سے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ بہرحال یہی حالات تھے، یہی ظلم و جور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف اتاری۔ سورۃ کہف کیسے اتری؟ کفار نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یہود کے پاس بھیجا، اور مقصد کیا تھا کہ کوئی ایسی صورت بتاؤ جس کے ساتھ ہم ان کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ ان سے 3 سوال پوچھو، اور وہ 3 سوال کون سے تھے؟ اصحاب کہف کون تھے، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 سوال کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں سوال جو تھے ان کا جواب سورۃ کہف میں دے دیا۔ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی ہے، روح کے بارے میں بھی بتایا گیا اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ جب تم ان کے بتوں کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ آئے ہو تو ایسا کرو، ایک غار کی طرف پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کر دے گا۔